کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسی خاموشی بھی ہوتی ہے جو تلواروں سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے؟ سن 60 ہجری مدینہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سکوت پھیل چکا تھا، وہ سکوت جو طوفان سے پہلے آتا ہے۔ یزید تخت پر بیٹھ چکا تھا اور اقتدار کو دین کا نام دیا جا رہا تھا۔ حق اور باطل کے درمیان حد مٹائی جا چکی تھی۔ اسی وقت مدینہ کے ایک گھر میں نبی کا نواسا حسین بن علی خاموشی سے حالات کو دیکھ رہا تھا۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں تھی، یہ فیصلہ تھا۔ یزید نے بیعت مانگی، لیکن یہ صرف ایک بیعت نہیں تھی، یہ سچ کو جھوٹ کے سامنے جھکانے کا مطالبہ تھا۔ حسین جانتے تھے کہ اگر آج خاموشی اختیار کی گئی تو کل دین کا نام صرف کتابوں میں رہ جائے گا۔ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ ہوا۔ رات کا وقت تھا، وہی مدینہ جہاں نبی کا سایہ ہر گلی میں محسوس ہوتا تھا۔ لیکن آج مدینہ حسین کو روک نہیں سکا۔ یہ ہجرت نہیں تھی، یہ تاریخ کی سب سے بڑی قربانی کا پہلا قدم تھا۔ مکہ پہنچے، لوگ جمع ہونے لگے، خط آنے لگے کوفہ سے، اے حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئے ہم حق کا ساتھ دیں گے۔ خطوں کے انبار لگ گئے، لیکن حسین جانتے تھے کہ کاغذ پر لکھی گئی وفاداری میدان میں اکثر دفن ہو جاتی ہے۔ پھر بھی حسین نے انکار نہیں کیا، کیونکہ حق کا اصول یہ ہے کہ جب پکار آئے تو سچ پیچھے نہیں ہٹتا۔ راستہ طویل تھا، 7 خاندان تھا، بچے، خواتین اور چند سچے ساتھی۔ یہ کوئی جنگی لشکر نہیں تھا، یہ حق کا قافلہ تھا۔ راستے میں خبر آئی، کوفہ بدل چکا ہے، وعدے ٹوٹ چکے ہیں، تلواریں کرائے پر بک چکی ہے۔ ساتھیوں کے چہرے بدل گئے، لیکن حسین کا چہرہ نہیں بدلا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ یہ سفر اب نجات کا نہیں، شہادت کا سفر بن چکا تھا۔ اور پھر فرات کے کنارے ایک بے آب و گیاہ میدان، نام تھا کربلا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں تاریخ کو خون سے لکھا جانا تھا، جہاں سچ کو تنہا ہونا تھا، اور جہاں حسین کو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانا تھا۔ امام حسین، وہ شہادت جس نے وقت کو ہرا دیا۔ کربلا کی صبح، وہ صبح جو سورج کے لیے بھی بھاری تھی۔ ریت تپ رہی تھی، فرات بہہ رہا تھا، لیکن حسین کے خیموں میں پانی نہیں تھا۔ یہ پیاس صرف جسم کی نہیں تھی، یہ پیاس انصاف کی تھی۔ سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، پیچھے چند وفادار، اور درمیان میں نبی کا نواسا۔ حسین نے آخری بار آواز دی، کیا کوئی ہے جو حق کا ساتھ دے؟ خاموشی چھا گئی، وہی خاموشی جس نے امت کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ ایک ایک کر کے حسین کے ساتھی میدان میں گئے، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی بھتیجا۔ ہر لاش زمین پر نہیں گرتی تھی، وہ تاریخ کے سینے پر گرتی تھی۔ علی اکبر گئے، ان کی آواز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن نیزوں نے پہچان نہیں کی۔ عباس گئے، فرات سامنے تھا، مگر مشن پیچھے تھا۔ پانی قریب تھا، لیکن وفا اس سے بھی قریب۔ بازو کٹ گئے، علم گرا، لیکن عباس جھکے نہیں۔ خیموں میں سناٹا تھا، بچوں کے ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ 6 ماہ کا علی اصغر پیاس کی آخری حد پر تھا۔ حسین نے بچے کو اٹھایا اور تاریخ کے سب سے ظالم لشکر سے کہا، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس بچے کو پانی دے دو۔ جواب میں تیر آیا۔ وہ تیر صرف ایک بچے کو نہیں لگا، وہ انسانیت کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اب میدان میں حسین اکیلے تھے، جسم پر زخم تھے اور لبوں پر اللہ کا نام۔ جب حسین زمین پر گرے تو زمین کانپ اٹھی، آسمان نے گواہی دی اور وقت رک گیا۔ سر نیزے پر چڑھا، لیکن پیغام بلندی پر چلا گیا۔ خیمے جلائے گئے، خاندان قید ہوا، لیکن حسین شکست نہیں کھائے، کیونکہ کربلا فتح یا شکست کی کہانی نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے لکھی گئی لکیر تھی۔ یزید تخت پر بیٹھا رہا، مگر نام مٹ گیا۔ حسین ریت پر گرے، مگر نام زندہ ہو گیا۔ آج بھی جب ظلم سر اٹھاتا ہے، حسین یاد آتے ہیں، اور کربلا ہم سے ایک سوال پوچھتی ہے، کیا تم حق کے ساتھ کھڑے ہو یا خاموشی کے ساتھ؟ کیونکہ حسین مرے نہیں تھے، حسین ایک فکر ہے،
اور فکر کبھی شہید نہیں ہوتی۔